میرا دماغ خراب نہیں ظہورے، میں نے کہا۔ تم نے دل میں جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں نے اس پر جھک کر شفقت کے لہجے میں کہا، مجھے اس کافر کے مارے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ اچھا ہوا ایک دھوکے باز فریبی مارا گیا ہے۔ وہ میرا تو کچھ نہیں لگتا تھا۔ مجھے ان کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، تم پر مقدمہ بنا کر میرے دل کو بہت دکھ ہوگا۔ اگر مان جاؤ گے کہ اسے تم نے قتل کیا ہے تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بدلے ہوئے لہجے سے اس کی جان میں جان آئی۔ آپ مان جائیں سرکار، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا، اگر مجھے اس کے جنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے ضرور قتل کرتا۔ میرا زور ناجو پر چل سکتا تھا۔ اسے میں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا ہے کہ جہاں وہ میری بات پکی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ یہ شخص بھی مجھے قتل کے الزام میں بری نظر آنے لگا۔ اس کے انکار کا انداز ایسا تھا جو مجھے یقین دلا رہا تھا کہ یہ شخص قاتل نہیں۔ تھانے داروں کو پیشہ ور مجرم چکر دیا کرتے ہیں، وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ وہ چونکہ تجربے کار ہوتے ہیں اس لیے اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ظہور جیسے دیہاتی کتنے ہی منہ زور اور نڈر کیوں نہ ہوں، پولیس سے اپنا جرم نہیں چھپا سکتے۔ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ ظہور کا انکار مجھے سچا معلوم ہوتا تھا۔ اس سے مجھے کوئی نہ کوئی سراغ ملنے کی توقع پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی میرے لیے کافی تھا کہ لیکن میں نے اس کو اس خوف میں مبتلا رکھا کہ وہ مشتبہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پوری بات سنائے اور اچھی طرح بتائے کہ اس نے ناجو سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر دیا۔ اس نے پہلے تو وہی بات سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یعنی اس کی اور ناجو کی محبت تھی، مگر محبت ناجو کی شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ظہور نے اپنی منگنی نہ ہونے دی۔ ناجو نے قسم کھائی کہ وہ خاوند سے طلاق لے گی۔ خاوند نے جیسا کہ اپنے بیان میں بتایا تھا کہ اس نے ناجو کے مطالبے پر اسے طلاق نہ دی۔ ظہور اور ناجو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شاہ قلندر حجویری سے تیر بہدف تعویذ مانگا۔ شاہ قلندر نے اس سے جو قیمت لینا چاہی وہ ناجو کو منظور نہیں تھی۔ اس نے ظہور کو بتایا۔ ظہور نے اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ دونوں آصف ورما سے ملے۔ اس نے یہ ترکیب بتائی کہ وہ اپنے ایک جن کو استعمال کرے گا۔ جن ناجو پر قابض ہو جائے گا اور کہے گا کہ ناجو کا خاوند اسے طلاق دے دے کیونکہ یہ لڑکی اس جن کو پسند آ گئی ہے۔ پھر جن یہ کہے گا کہ وہ اس کی شادی اپنی پسند کے آدمی سے کرائے گا۔ ناجو کے سسرال ڈر کر اسے طلاق دے دیں گے۔ ظہور اور ناجو کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ دونوں جنات کو مانتے تھے اور یہ بھی کہ آصف ورما کے پاس واقعی جنات ہیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور آصف ورما کو بلا لیا گیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ آصف ورما نے اپنا کام شروع کر دیا تو بہت خوشی ہوئی۔ ظہور نے مجھے بتایا، ایک عورت مجھے ہر روز خبر دیتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ 4-5 دنوں بعد آصف ورما کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، ناجو کو دل سے اتار دو ظہور، ناجو میری بیوی بن رہی ہے، میری اور اس کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں اس کی اس بات سے جل اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ فریب کاری کر رہا ہے۔ اس نے مجھ پر روب جھاڑا تو میں نے اسے گالیاں دیں۔ اس نے کہا، صرف نکاح پڑھنا رہ گیا ہے، ویسے ناجو میری بیوی بن چکی ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ اکیلی بند کمرے میں رہتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر تم نے اور زیادہ بکواس کی تو یہی جن تم پر ڈال دوں گا اور وہ تمہیں پاگل کر کے گاؤں گاؤں پھراتا رہے گا۔ سرکار، میں نے جنوں کے ڈر سے اپنا خون پی لیا۔ میں نے اس عورت کو جو میرے اور ناجو کے درمیان پیغام لاتی لے جاتی تھی، ناجو کے لیے پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ عورت ناجو کے پاس گئی۔ ناجو نے پیغام کا جواب دیا کہ اسی جگہ فوراً ملو۔ میں اس جگہ چلا گیا۔ ناجو بھی آ گئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا کہ میں نے اس کی خاطر اپنی منگنی نہیں ہونے دی اور اس نے آصف ورما کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا ہے۔ وہ سن کر بہت پریشان ہوئی، قسمیں کھاتی رہی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بات آصف ورما نے بتائی ہے۔ میں نے اس کی قسموں پر اعتبار نہ کیا اور سوچا کہ جو لڑکی اپنے خاوند سے اتنی چالاکی سے جان چھڑا رہی ہے وہ میری بیوی بن کر بھی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں شادی کر رہا ہوں جہاں میرے ماں باپ کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ایسی ذلیل باتیں کہہ دیں کہ وہ غصے میں آ گئی۔ آپ اسے نہیں جانتے، یہ بڑی سخت طبیعت کی لڑکی ہے، اس میں مردوں جیسی دلیری ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں اس کی قسموں پر اعتبار نہیں کر رہا،
تو اس نے میری منت سماجت نہ کی بلکہ غصے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میری منگنی کر دیں۔ تیسرے دن یعنی کل پتہ چلا کہ آصف ورما کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اسے اسی جن نے مارا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض جن ایسے ہوتے ہیں کہ جس پیر یا عامل کے قبضے میں ہوتے ہیں اسے بھی کوئی بری حرکت نہیں کرنے دیتے، اگر وہ باز نہ آئے تو اسے مار ڈالتے ہیں۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیر اور عامل ان سیدھے سادے دیہاتیوں کو کیسے کیسے چکروں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ یہ تفتیشی کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ہمارے آج کے دیہاتی معاشرے کی بھی صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔ میں ظہور کو ابھی بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے آصف ورما کے ساتھ دشمنی کی بڑی مضبوط وجہ بتا دی تھی۔ میں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ یہ شخص آصف ورما کے جنوں سے ڈرتا تھا، لیکن بعض حالات میں بزدل آدمی بھی پاگل پن کی حد تک دلیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ناجو سے پوچھ گچھ کر لوں۔ میرے پاس اب 3 مشتبہ اشخاص تھے، پہلے نمبر پر شاہ قلندر، دوسرے پر ظہور اور تیسرے نمبر پر ناجو کا خاوند۔ ناجو پر میں قتل کا شک نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں ظہور جیسا نڈر اور دلیر شخص جنوں سے ڈر گیا تھا وہاں ایک عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ناجو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس میں عجیب سی قسم کی دلکشی تھی جو میں نے اس سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، مجھے وقار اور خود اعتمادی کی صاف جھلک نظر آئی اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی۔ میں اسے کچھ دیر اسی طرح دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑھنے لگی اور وہ بے چین سی ہو گئی۔ ناجو، میں نے کہا، مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، دل سے اتار دو کہ تم تھانے میں بیٹھی ہو۔ مجھے تم پر کوئی شک نہیں۔ یہ دیکھ لو کہ میں نے کس کس کو یہاں بلا رکھا ہے۔ شاہ قلندر کو پچھلے کمرے میں کل سے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سب نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تم یوں کرنا کہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، ناجو نے کہا۔ میں عورت ذات اتنی دور کھڈ میں جا کر ایک طاقتور مرد کو کس طرح قتل کر سکتی تھی؟ میں نے تم پر قتل کا شک نہیں کیا، میں نے کہا۔ تم کیوں مری جا رہی ہو؟ وہ میرے بائیں طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لمبی اور کرتے کی طرح کھلی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، جو شاید اس کی عادت تھی۔ اکثر لوگ باتیں کرتے مختلف حرکتیں کیا کرتے ہیں جو ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اس عادت کے تحت ناجو نے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی آستین اوپر کی، پھر دائیں بازو کی آستین نیچے سے رکھائی۔ میری نظر اس کی کلائیوں پر پڑی۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، ایک میں زیادہ دوسری میں کم۔ یہ 2 رنگوں کی تھیں۔ مجھے اس کی اس کلائی پر جس میں چوڑیاں کم تھیں کچھ اور بھی نظر آ گیا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کلائی پر آستین کا پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ میں تو تجربے کار تھا، کوئی اناڑی اس کا چہرہ دیکھتا تو کہتا کہ لڑکی کو اچانک کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے کلائی پیچھے کر لی تھی۔ مجھے یہ شک تو نہیں تھا کہ مقتول کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ نظر آ گیا تھا کہ کھڈ میں جو عورت گئی تھی وہ یہی تھی۔ اگر یہی تھی تو سمجھیے کہ قاتل مل گیا۔ قاتل کو صرف یہ لڑکی جانتی تھی۔ میرے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو 2 رنگوں کے تھے۔ یہ مجھے جائے واردات سے ملے تھے۔ ناجو کی چوڑیوں کے یہی رنگ تھے۔ یہ اتنا ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ دیہات کی عورتیں ایسے ہی رنگوں کی چوڑیاں پہنا کرتی تھیں۔ ان رنگوں کی چوڑیاں صرف ناجو کی ہی کلائیوں میں نہیں تھیں۔ ان ٹکڑوں سے میں ذرا مدد لے سکتا تھا۔ ناجو کی ایک کلائی پر مجھے خراش سی نظر آئی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اس نے کلائی چھپا کر اپنے خلاف شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا طریقہ اختیار کیا۔ میز کی دراز سے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے اور نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس نے یہ ٹکڑے دیکھے اور اس کے چہرے سے وقار، خود اعتمادی اور بے خوفی کے تاثرات بالکل اڑ گئے۔ پیچھے خوف اور گھبراہٹ کا تاثر رہ گیا۔ وہ اتنی بے خبر ہو گئی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کی اور دیکھا کہ اس پر نصف انچ سے زیادہ لمبی خراش تھی جس کا ایک سرا کچھ گہرا تھا۔ خراش دھلی ہوئی تھی اور اس میں جمع ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ مقتول نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوگی۔ چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک چوڑی کا ٹوٹا ہوا سرا اس کی کھال چیر گیا۔
میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور دوستانہ لہجے میں پوچھا، تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں نے پوچھا، یا وہ کون تھا جو اچانک آ گیا تھا؟ وہ اسی طرح میرا منہ دیکھتی رہی۔ مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گئی ہو۔ اس کا رنگ بہت اچھا تھا جو پیلا پڑ گیا۔ ناجو، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے بتا دو، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے ہمدردی اور شفقت کے لہجے میں اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر بے بسی کا تاثر تھا، جیسے میری پناہ کی طلبگار ہو۔ میں نے اسے اور زیادہ حوصلہ دیا کیونکہ اس وقت تک وہ میری ملزم یا مشتبہ نہیں بلکہ گواہ تھی۔ آپ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا، ابھی سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کچھ کہو تو صحیح، جو مدد مانگو گی دوں گا۔ مجھے اتنی سی مہلت دے دیں کہ ظہورے کو قتل کر دوں۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں نہ سمجھ سکا کہ یہ کیسا لہجہ ہے۔ ظہورے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جانتی ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل 1 کرو یا 2 کرو، سزا تو ایک ہی ملتی ہے، اس نے کہا۔ ایسی ہی کچھ اور معمہ نما باتیں کر کے اس نے یہ کہہ کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا، اس فریبی آصف ورما کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بولی، اپنی عزت کی خاطر۔ وہ اچھی رہتی ہیں جنہیں اپنی عزت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنے جرم کی ساری تفصیلات سنا دیں، جو اختصار کے ساتھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا ایک حصہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اسے یہ خاوند اچھا نہیں لگتا تھا، ظہور اسے اچھا لگنے لگا۔ اپنے خاوند کو اس نے طلاق کے لیے کہا، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خاوند نے طلاق کیوں نہ دی۔ ظہور نے اسے کہا کہ شاہ قلندر کی کرامات کی بہت شہرت سنی ہے، وہ اس کے پاس جائے۔ وہ گئی، شاہ قلندر کی نیت خراب ہو گئی۔ میں اسے خدا تک پہنچا ہوا انسان سمجھتی تھی، ناجو نے کہا۔ اس نے اپنے آپ کو آسمان سے گرا کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا تو اس نے کہا کہ یہاں کسی عورت نے آ کر ہمارا دل نہیں توڑا۔ ہمارا دل خوش کر کے عورتیں روحانی خوشی حاصل کرتی ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ظہورے کے ساتھ میری محبت پاک تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ خاوند طلاق دے دے اور تمہارے ساتھ میرا نکاح پڑا جائے تو میرا جسم تمہارا ہے۔ طلاق اور نکاح کے بغیر میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہی اس کی دلیری اور طاقت کی بنیاد تھی۔ اس نے ظہور کو بتا دیا کہ شاہ قلندر کے پاس بدماشی کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اس کے ہاں جانے سے روک دیا۔ وہ بہت مایوس اور پریشان ہوئی۔ ان کی رازدار ایک مراسن تھی جو ان کے پیغامات انہیں پہنچاتی تھی۔ اس نے ناجو کو بتایا کہ آصف ورما کے قبضے میں جن ہیں، ان سے وہ بہت کام لے سکتی ہے۔ مراسن نے اسے ایک کہانی سنا دی کہ فلاں گاؤں کے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ آصف ورما کو اس آدمی کے باپ نے بہت رقم دی۔ آصف ورما کے جن اس آدمی کو پھانسی کے تختے سے اٹھا لائے۔ مراسن کے مشورے پر ظہور اور ناجو الگ الگ آصف ورما سے ملے۔ دونوں اس یقین کے ساتھ اس کے پاس گئے تھے کہ آصف ورما کے پاس جنات ہیں۔ اس نے ناجو کو اکیلے بلایا۔ وہ گئی تو آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ گھر جا کر ہاتھ یوں موڑے، چیخیں مارے، آنکھیں چڑھائے، لیٹے لیٹے اچھلے اور فرش پر گرے اور کسی کے سنبھالے سے نہ سنبھلے۔ آصف ورما نے اسے ریہرسل کرائی، خود یہ حرکتیں کر کے دکھائیں، پھر اسے کہا کہ اس کے گھر والے اسے یعنی آصف ورما کو ہی بلائیں گے۔ علاقے میں شاہ قلندر بھی تھا۔ آصف ورما نے ناجو سے کہا کہ اس کے گھر والے اگر شاہ قلندر کو بلا لائیں تو ناجو اور زیادہ منہ زور ہو جائے اور کہے کہ میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، یعنی ناجو کی زبان سے جن بولے گا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ناجو نے یہ ناٹک کیسی خوش اسلوبی سے کھیلا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ آصف ورما اس پر ایک جن قابض کر دے گا جو اس کا کام کر دے گا۔ ہوا یہ کہ شاہ قلندر کو بلا لیا گیا۔ ناجو نے یعنی جن نے اسے دھتکار دیا۔ پھر آصف ورما کو بلایا گیا۔ اس نے آ کر اعلان کیا کہ یہ بڑا خطرناک جن ہے جو ذرا مشکل ہی سے نکلے گا۔ اس نے سب کو باہر نکال کر ناجو کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور اسے مزید ہدایات دینے لگا۔ اس نے ناجو کو دن اور رات کے کچھ وقت بتائے جب اسے یہ ایکٹنگ کرنی تھی۔ ناجو نے یہ ایکٹنگ بڑی کامیابی سے کی۔ نقل پر اصل کا گمان ہوتا تھا۔
آصف ورما نے پہلے دن جن نکال دیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اب جن فلاں وقت آئے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس وقت ناجو نے پھر بڑی ڈراؤنی ایکٹنگ شروع کر دی۔ آصف ورما بغیر بلائے آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں دوڑا آیا، یہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا۔ اس نے ناجو کو کمرے میں اپنے ساتھ بند کر لیا۔ ناجو نے اسے کہا کہ آپ کا جن کہاں ہے؟ آصف ورما نے اسے ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن ناجو نے پھر اپنے اوپر جن کا دورہ طاری کیا اور آصف ورما نے آ کر سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا تو ناجو نے اسے کہا کہ اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام جن سے کرواؤ۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ اسے اپنا مطلب حل کرنے سے غرض ہونی چاہیے، جن اصلی ہو یا نقلی طلاق مل جائے گی۔ اس نے ناجو سے کہا اب یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، اسے اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ہی ایک اور دورے کے دوران ناجو نے آصف ورما سے کہا کہ وہ اس کا جن دیکھنا چاہتی ہے، نہیں تو وہ یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما کا اس طرح بہت نقصان ہوتا۔ اسے ظہور نے خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور ناجو نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دے گی۔ ناجو کے گھر والوں سے اسے ہر دورے پر پیسے مل جاتے تھے، وہ لوگ اسے سچ مچ کا جن سمجھ رہے تھے۔ آخر ناجو تنگ آ گئی، تب آصف ورما نے اسے کہا کہ اس کے پاس کوئی جن نہیں ہے، ناجو اگر اپنا کام کروانا چاہتی ہے تو اسے خود جن بننا پڑے گا۔ اس نے ناجو کو سنایا کہ وہ 2-3 عورتوں کے کام اسی طریقے سے کر چکا ہے اور ان میں سے ایک عورت اسی گاؤں کی تھی جس کے متعلق سب یہ کہتے تھے کہ اسے جن پڑتے رہے ہیں۔ یہ جن آصف ورما نے نکالے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت پر کوئی جن قابض نہیں تھا، اس عورت کو ایک خاص مقصد تھا جو جن اور آصف ورما نے پورا کر دیا تھا۔ ناجو کو ایک تو یہ مایوسی ہوئی، لیکن وہ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے یہ ایکٹنگ کرتی رہی۔ دوسری مایوسی اسے یوں ہوئی کہ ایک دورے کے دوران جب وہ آصف ورما کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، آصف ورما نے اسے بتایا کہ اس کے سسرال اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جن سے ڈر گئے ہیں۔ ناجو کو یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن آصف ورما نے اسے کہا کہ اس نے منہ مانگا انعام دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے۔ تو ناجو نے اس سے پوچھا کہ بتا کیا دوں؟ آصف ورما نے وہی انعام مانگا جو شاہ قلندر نے مانگا تھا۔ ناجو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ اس کا ایک فریب تو پہلے ہی اسے معلوم ہو چکا ہے، اب وہ اسے بدکاری پر آمادہ کر رہا ہے، وہ اب یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے گا کہ اس لڑکی پر کوئی جن نہیں آتا اور اس نے ظہور کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے ہیں۔ ناجو پھر بھی اس کے جال میں نہ آئی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ چلو سوچ لو، تم یہ ناٹک جاری رکھو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ چنانچہ ناٹک جاری رہا۔ تم نے آصف ورما کا مطالبہ پورا کرنے کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ناجو نے بتایا کہ وہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی تھی، وہ ٹال رہی تھی۔ ایک روز میراسن نے ناجو کے گھر آ کر اس کے کان میں کہا کہ اسے ظہور بلا رہا ہے۔ وہ موقع پیدا کر کے چلی گئی۔ ظہور سخت غصے میں تھا۔ اس نے ناجو سے کہا کہ مجھے آصف ورما نے بتایا ہے کہ تم طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کرو گی، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم بند کمرے میں اس کی بیوی بن چکی ہو، اب صرف نکاح پڑھنا باقی ہے۔ ناجو نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے ناجو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ظہور نے اسے ایسی بیہودہ باتیں کہہ دیں کہ ناجو بھڑک اٹھی اور وہ گھر آ گئی۔ آصف ورما نے ایسی چال چلی تھی کہ ناجو کے خواب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اوپر جن طاری نہ کیا، وہ جلتی اور کڑتی رہی۔ میں پاگل ہوتی جا رہی تھی، اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ایک ہی ارادہ بار بار سامنے آتا تھا کہ آصف ورما کو قتل کر دوں۔ میرے دل سے یہ خوف تو نکل چکا تھا کہ اس کے پاس جنات ہیں۔ میں رات کو بھی تڑپتی رہی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ ناجو ہر جمعرات کی شام کو گاؤں سے تقریباً 1 میل دور ایک خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ یہ اس کی ایک منت تھی۔ وہ ہر جمعرات نیا دیا خریدتی اور اس میں تیل کے بجائے گھی ڈال کر خانقاہ پر جلا آتی تھی۔ یہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ وہ دیا لے کر خانقاہ پر گئی، وہاں 2 عورتیں کسی اور گاؤں کی اسے مل گئیں۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اسے خیال نہ رہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت تیز چل پڑی، راستہ لمبا تھا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ اس طرف چل پڑی جہاں واردات والا کھڈ تھا۔
وہ جب برساتی نالے میں سے گزر رہی تھی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ اس نے نالا پار کیا اور جب ٹیلے کے شگاف کے قریب پہنچی تو اسے آواز سنائی دی، ناجو۔ وہ ڈر گئی کہ یہ جن یا چڑیل کی آواز ہے۔ وہ اور تیزی سے چل پڑی، مگر اسے پھر آواز سنائی دی تو اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ آصف ورما تھا جو ٹیلے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ ناجو کو معلوم نہیں تھا کہ آصف ورما اس کا تعاقب کر رہا تھا یا اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ ناجو کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے دورے جاری رکھے۔ اسے دیکھ کر ہی ناجو کا خون کھولنے لگا۔ اس شخص نے ناجو سے ظہور چھین لیا تھا۔ ناجو نے آصف ورما کو جلی کٹی سنائی۔ آصف ورما ہنستا رہا، آخر بولا، میں ظہور کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ اس نے ناجو کو بازو سے پکڑا اور اسے ٹیلے کے شگاف تک لے گیا۔ اندر گہرا کھڈ تھا۔ ناجو اس کی نیت سمجھ گئی۔ وہ رک گئی۔ آصف ورما نے اسے گھسیٹا۔ ناجو نے اس سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ چلو اندر، میں آتی ہوں۔ آصف ورما شگاف میں داخل ہو گیا۔ ناجو اس کے پیچھے اندر گئی۔ جو ہی آصف ورما پیچھے مڑا، ناجو نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن جکڑ لی۔ اس نے بیان دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت انسان نہیں چڑیل بن چکی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کے ہاتھوں کو لوہے کا پھندا بنا دیا تھا۔ آصف ورما نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ناجو کی ایک کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک ٹکڑے نے آصف ورما کے ہاتھ کے دباؤ کے نیچے آ کر ناجو کی کلائی زخمی کر دی۔ آصف ورما بہت تڑپا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو ناجو نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ گر پڑا۔ ناجو کو تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ آصف ورما مر جائے گا۔ وہ گرا تو یہ بھاگ آئی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ صبح آصف ورما کیا کرے گا۔ کیا وہ اس کے خاوند کو یا اس کے سسر یا باپ کو بتائے گا کہ ناجو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ صبح ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ کیس بڑا صاف تھا۔ ناجو کو عمر قید دی گئی۔